الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز دوستو، نورانی قاعدے میں ہم تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2 مکمل کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ پہلی تختی میں ہم نے حروف کی پہچان کی تھی، دوسری تختی میں ہم نے مرکبات کا بیان پڑھا تھا کہ ایک حرف دوسرے حرف سے یا دوسرے حرف سے یا دو حروف مل کر کیا بنتے ہیں، 3 حروف مل کر کیا بنتے ہیں، اور پھر ان کی پہچان کس طرح کریں گے۔ آدھی ان کی شکلیں پڑھی ہم نے، آدھی ان کی فارمز پڑھی، وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی۔ اب ہمیں حروف کی پہچان ہو چکی ہے۔ اب ہمیں پہچان کرنی ہے حرکات کی، اعراب کی، یا ہندی میں اسے ماترائے کہہ لیں، ماتراؤں کی، زبر زیر پیش کی، جزم کی، تشدید کی، مد کی، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ آگے جب ہم عربک کلاس شروع کریں گے تو اس میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ زبر کتنا کھنچتا ہے، کتنا پڑھا جاتا ہے، زیر کتنا کھنچتا ہے، کتنا پڑھا جاتا ہے، پیش کتنا کھنچتا ہے، کتنا پڑھا جاتا ہے، کھڑا زبر کھڑا پیش الٹا، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، اور پھر اس کے بعد جو مد آتا ہے اسے کتنا کھینچتے ہیں، پھر تجدید آتی ہے اسے کس طرح پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوگی۔ جزم آتی ہے اس جزم کو کس طرح پڑھتے ہیں، ساکن حرف کو کس طرح پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی۔ تو حروف کا صحیح تلفظ، الفاظ کا صحیح تلفظ، صحیح پروننسیشن ہمیں کرنا آئے گا، اور ابھی پروننسیشن ہی ہم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں نورانی قاعدے کے ذریعے سے، اور حروف کی پہچان کرنا، الفاظ کی پہچان کرنا ہی سکھایا جا رہا ہے۔ آگے پھر جب یہ مکمل ہو جائے گا نورانی قاعدہ، اس کے بعد سے ہم اپنی اصلی جو مقصد ہے عربک زبان کو، عربک لینگویج کو سیکھنا، وہ اس کی کلاسز ہم شروع کریں گے۔ آج ہم اعراب، حرکات، ماتراؤں کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تختی نمبر 3 حرکات۔ حرکات اعراب یا ماترائیں، حرکات کے لیں یا اعراب کے لیں یا ماترائے کے لیں، تینوں معنی ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی ہے، لفظ الگ الگ ہیں، مرادف الفاظ ہیں، پریائے واچی ہیں، باقی معنی ایک ہی ہے سب کا۔ ماترائیں ہیں، حرکات ہیں اور اعراب، زبر زیر پیش کو ان کو اعراب کہتے ہیں، حرکات کہتے ہیں۔ نورانی قاعدے میں حرکات لکھا گیا ہے زبر زیر پیش، تینوں چیزیں یہاں دکھ رہی ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، یہ بھی بتایا گیا ہے جلدی پڑھیں گے، اس میں ذرا سا بھی کھینچیں گے نہیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ اب ہر تختی میں ہجے اور رما دونوں کی مشق کرائیں۔ ہجے اور رما، ہجے کا مطلب ہوتا ہے حروف کو حرکات کے ساتھ توڑ کر پڑھنا، الگ الگ کر کے پڑھنا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ان کو ملا کے جب پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں رواں۔ رواں کہتے ہیں ملا کے پڑھنے کو، اور ہجے کہتے ہیں ٹکڑوں میں پڑھنے کو، توڑ کر پڑھنے کو، الگ الگ ہر حرف کو الگ الگ کر کے ان کی الگ سے حرکت کو ظاہر کر کے ایکسپریس کر کے پڑھنے کو کہتے ہیں ہجے، اور ایک ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں رواں۔ اسی کی مشق کی جائے گی، یہاں پہ پریکٹس کی جائے گی، ابھیاس کیا جائے گا۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، یعنی اگر الف پر کوئی زبر، کوئی زیر، زبر، پیش، ان سے اگر الف خالی ہے تو اس سے الف کہا جائے گا، لیکن الف پر اگر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کوئی بھی حرکت ہے، کوئی بھی اعراب ہے، تو اسے پھر ہم حمزہ کہیں گے، الف نہیں کہیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے الف زبر آ، با زبر با۔ اب اس میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زبر کی جو آواز ہوتی ہے وہ اوپر اٹھتی ہوئی سنائی دیتی ہے، زبر کی آواز اوپر اٹھتی ہے، اور زبر کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کسی چیز کو اوپر اٹھانا، کسی چیز کو اوپر اٹھانا۔ تو زبر کو بھی، زبر کی آواز کو ہم اوپر کی طرف اٹھائیں گے اور ہلکا بس پڑھ دیں گے، کھینچیں گے نہیں، صرف اس کی آواز کو ظاہر کرنا ہے، ایکسپریس کرنا ہے بس۔ الف
حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر سو، ضاد زبر دو، طا زبر طا، ذا زبر ذا، عین زبر آ، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا۔ یہ تو ہو گئے ہجے، کیونکہ ہم نے ہر حرف کو الگ سے پڑھا ہے، اس کی حرکت کو ظاہر کر کے۔ رواں کس طرح پڑھیں گے؟ رواں پڑھنا کہتے ہیں کہ اس کی صرف آواز کو ظاہر کرنا ہے، کہ زبر پڑھنے کے بعد کون سی آواز ظاہر ہوئی، کون سی آواز ایکسپریس ہوئی، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں اسی کو رواں کہتے ہیں۔ جیسے حمزہ زبر آ، تو یہ آ جو ہم نے بولا اس کو کہیں گے رواں۔ آ، با، تا، ثا، جا، ح، خ، دا، ذا، را، زا، سا، ش، سو، ضو، طو، ذو، ع، غا، فا، قا، کا، لا، ما، نا، وا، ہا، آ، یا۔ اب اس کی مشق کرائی جائے گی، پریکٹس کرائی جائے گی کہ ہم نے آواز نکالنا، زبر کی آواز نکالنا کتنا سیکھے، اور اس کو کتنا پڑھنا ہے، کتنا کھینچنا ہے، کتنا نہیں کھینچنا، یہ ہمیں اب مشق کے ذریعے سے پتہ لگے گا۔ مشق کے لیے نیچے نورانی قاعدے والے نے یہ پوری کے پورے امتحان کے طور پر مشق دیے پوری۔ اس میں ہمیں مشق کرنی ہے کہ زبر کی آواز کتنی نکلے گی، کھنچے گی یا نہیں کھنچے گی۔ تو زبر کی آواز صرف ظاہر ہوگی، کھنچے گی بالکل نہیں۔ جیسے دال زبر دا، را زبر را، دورا، سین زبر سا، درسا، درسا۔ اب یہاں پہ الگ الگ جب ہم نے ٹکڑوں میں پڑھا، الگ الگ ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے پڑھا اور اس کی حرکت کو بھی ظاہر کیا، اس کو تو کہیں گے ہجے۔ اور جب ہم اس کو ایک ساتھ ملا کے پڑھیں گے اس کو کہیں گے رواں۔ دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر سا، درسا، واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، عین زبر آ، ودعا، عین زبر آ، با زبر با، عبا، دال زبر دا، عبدا، کاف زبر کا، سین زبر سا، با زبر با، کسا، کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسبا، دال زبر دا، خا زبر خا، دخا، لام زبر لا، دخلا، با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غا، بلغا، واو زبر وا، جیم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجدا، سین زبر سا، جیم زبر جا، سجا، دال زبر دا، سجدا۔ یہ تو ہو گئے ہجے، یہ تو ہو گئے ہجے۔ ہجے کر کے پڑھنا اسے کہتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم نے پڑھا، الگ الگ حروف کو کر کے پڑھا۔ اور رواں کس سے کہیں گے؟ درسا، ودعا، عبدا، کسبا، دخلا، بلغا، وجدا، سجدا۔ اب ہم زیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ زیر کسے کہتے ہیں؟ زیر کا مطلب ہی ہوتا ہے نیچے کی طرف، نیچے، جو چیز نیچے ہوتی ہے اسے زیر کہتے ہیں، نیچے کی طرف۔ اور زیر کی آواز جو ہوگی اس کا جس کا جو پروناؤنسیشن ہوگا، اس کا جو اب اچارن کریں گے ہم، تلفظ کریں گے، تو اس کی آواز بھی نیچے کی طرف جائے گی، پستی کی طرف جائے گی، ڈاؤن ہو جائے گی، بالکل ڈاؤن ہو جائے گی، اور کھنچے گی بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں کھنچے گی۔
اور اس کو ہم معروف پڑھیں گے نہ کہ مجہول۔ معروف پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ الف زیر حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ای بی تی، اس طرح پڑھنا ہے۔ اور مجہول پڑھنے سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ پورا قرآن جو پڑھا جاتا ہے، عربی لینگویج جو بولی جاتی ہے وہ معروف انداز میں بولی جاتی ہے، نہ کہ مجہول انداز میں۔ اور قرآن کو مجہول پڑھنے سے بھی ہمیشہ بچنا چاہیے، اور یہ جب ہی سیکھتا ہے آدمی جب ابتدا میں شروعات میں ہی وہ مجہول پڑھنے سے بچے۔ مثلا جیسے الف حمزہ زیر اے پڑھتے ہیں، با زیر بے، تا زیر تے، سا زیر سے، اے بے تے سے، اس طرح جو پڑھا جاتا ہے اسے مجہول کہا جاتا ہے۔ اور مجہول پڑھنے سے ہمیشہ انسان کو بچنا چاہیے۔ اگر وہ ابھی سے مجہول پڑھتا ہے اور اس نے زیر کو مجہول پڑھنا ہی سیکھا ہے تو پھر وہ پورے قرآن کو مجہول انداز میں پڑھتا ہے، جو کہ بالکل بھی مقصود نہیں ہے۔ قرآن کو معروف پڑھنا چاہیے، اور قرآن معروف ہی پڑھا جاتا ہے۔ معروف کا مطلب یہ ہے کہ ای بی تی سی۔ اب ہم زیر کو پڑھنا سیکھتے ہیں اور زیر کا تلفظ کرنا سیکھتے ہیں، اور کھچے گا یہ بالکل نہیں۔ اس کی آواز جس طرح زبر کی آواز ظاہر ہوئی تھی بس اسی طرح زیر کی آواز بھی ہمیں ظاہر کرنی ہے بس۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر زی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، ضا زیر ضی، طا زیر قی، ظا زیر ذی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ی، یا زیر ی۔ اسے تو کہتے ہیں ہم ہجے کر کے پڑھنا۔ زیر ہمیشہ حرف کے نیچے آتا ہے، زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے، اسے کہتے ہیں ہجے سے پڑھنا۔ اور رواں کس طرح پڑھا جائے گا؟ ای، بی، ٹی، سی، جی، حی، خی، دی، ذی، ری، زی، سی، شی، سی، ضی، قی، ضی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، ی۔ اب نیچے نورانی قاعدہ لکھنے والے نے مشق دی ہے، پریکٹس کے لیے کچھ حروف مرکبات دیے ہیں، ملے ہوئے حروف دیے ہیں اور ان پر زبر زیر لگایا ہے، اور آواز نکالنا اس کا تلفظ کرنا ہمیں سیکھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، را زبر را، دال زیر دی، را دی، فا زبر فا، را دی فا، حا زبر حا، میم زیر می، حمی، دال زبر دا، حمیدہ، شین زبر شا، ہا زیر ہی، شہی، دال زبر دا، شہیدہ، با زبر با، خا زیر خی، بخی، لام زبر لا، بخیلا، سین زبر سا، خا زیر خی، سخی، را زبر را، سخیرا، را زبر را، حا زیر حی، رحی، میم زبر ما، رحیمہ، لام زبر لا، عین زیر عی، لعی، با زبر با، لعیبہ۔ یہ تو ہو گیا ہجے کر کے پڑھنا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا، الگ الگ ایک ایک حرف کی حرکت کو، اعراب کو، ماترا کو ظاہر کر کے پڑھنا۔ اب ان کو ملا کے پڑھنے کو رواں کہتے ہیں۔ وہ کس طرح پڑھا جائے گا وہ ہم اب آپ کو بتاتے ہیں۔ ای بی لی، را دی فا،
حمیدہ شہیدہ بخیلہ سخیرہ رحیمہ لعبہ۔ اوپر ایک بات ہم بتانا بھول گئے، اب بتا رہے ہیں آپ کو۔ را کو میں نے بتایا تھا کہ ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، لیکن را کو صرف دو کنڈیشن میں پر پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہوگا جب را کو پر پڑھیں گے، اور را کے اوپر پیش ہوگا تب را کو پر پڑھیں گے۔ لیکن جب را کے نیچے زیر آ جائے گا تو را کو پر نہ پڑھ کے بلکہ پست آواز میں، ڈاؤن آواز میں پڑھیں گے، ری، را زیر ری، اس طرح۔ اب اسی طرح انہوں نے مشق کرنے کے لیے ایک اور نقشہ بنایا ہے، حروف کا، مرکبات کا نقشہ بنایا ہے، اور اس میں ایک اور مشق کرنے کے لیے ہمیں دی ہے، پریکٹس کرنے کے لیے۔ اس کی بھی ہم مشق کرتے ہیں۔ شین زبر شا، را زیر ری شری، با زبر با شریبا، عین زبر آ، میم زیر می عمی، لام زبر لا عمیلا، با زبر با را زیر ری بری، قاف زبر قا بریقا، خا زبر خا طا زیر قی خطی، فا زبر فا خطیفا، جیم زبر جا زا زیر زی جزی، عین زبر آ جزیع، سین زبر سا قاف زیر قی سقی، میم زبر ما سقیما، غین زبر غا شین زیر شی غشی، یا زبر یا غشیہ، نون زبر نا سین زیر سی نسی، یا زبر یا نسیہ۔ یہ تو ہو گیا ہجے کر کے پڑھنا، الگ الگ کر کے پڑھنا، ایک ایک حرف کو اپنی حرکت کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا۔ اب ہم اس کو رواں کر کے پڑھیں گے کہ رواں کس طرح پڑھیں گے۔ شریبہ عمیلہ بریقہ خطیفہ جزیع سقیمہ غشیہ نسیہ۔ اب ہم نے زبر پڑھ لیا، زیر پڑھ لیا، اب ہم پڑھیں گے پیش۔ جس طرح زبر حرف کے اوپر آتا ہے اسی طرح پیش بھی حرف کے اوپر آتا ہے، اور پیش اس طرح بنا ہوتا ہے جیسے آپ نے ہندی میں چھوٹے او کی ماترا دیکھی ہوگی، اسی طرح بنتا ہے پیش۔ ہندی کے اندر چھوٹے او کی ماترا اسی طرح پیش بنتا ہے۔ اس کی گول گول گھنڈی ہوتی ہے اس طرح کی، اور لمبا ایک لائن کھینچی ہوتی ہے ایک، اور اس کو کہتے ہیں پیش کہتے ہیں اس کو۔ اور پیش کی آواز او بو اس طرح نکلے گی، اس طرح اس کا پروننسیشن ہوگا، تلفظ ہوگا۔ اور پیش کو بھی ہم معروف پڑھیں گے جس طرح ہم نے زیر کو معروف پڑھا تھا، اس کو بھی ہم مجہول نہیں پڑھیں گے۔ معروف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، او بو تو۔ اور مجہول کس طرح پڑھا جائے گا؟ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، او بو تو۔ تو ہمیں اس طرح نہیں پڑھنا، اسے کہتے ہیں مجہول پڑھنا۔ مجہول پڑھنے سے ہمیں ہمیشہ بچنا ہے، بلکہ اس کو معروف پڑھنا ہے۔ معروف پڑھنا میں نے بتا دیا کسے کہتے ہیں۔ اب ہم معروف پڑھنے کی پریکٹس کریں گے، کس طرح پڑھا جائے گا۔ پہلے ہجے کریں گے، حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش تو، جیم پیش چو، حا پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، دال پیش دو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش دو، طا پیش تو، ضا پیش دو، عین پیش او، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو۔ یہ تو ہو گیا ہجے سے پڑھنا۔ اب اس کو رواں کس طرح پڑھیں گے؟ او، بو، تو، ثو، جو، عو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، سو، دو، تو، ذو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، یو، یو۔
اب نورانی قاعدے والے نے جس طرح زبر کی مشق کرنے کے لیے ایک الگ سے نقشہ بنا کے دیا تھا پریکٹس کرنے کے لیے، اور زیر کی پریکٹس کرنے کے لیے دیا تھا، اسی طرح پیش کی پریکٹس کرنے کے لیے بھی مرکبات کا، ملے ہوئے حروف کا ایک نقشہ پیش کیا ہے۔ اس میں ہمیں پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے کہ کس طرح ملا کے پڑھنا ہے، ہجے کر کے پڑھنا ہے، پھر رواں کر کے پڑھنا ہے، اور آواز کتنی نکلے گی پیش کی۔ را پیش رو، سین پیش سو، روسو، لام پیش لو، روسولو، سین پیش سو، دال پیش دو، سودو، سین پیش سو، سودوسو، فا پیش فو، قاف زیر قی، فوقی، دال زبر دا، فقیدہ، قاف پیش قو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا، نون پیش نو، کاف زیر کی، نکی، سین زبر سا، نکیسا، کاف زبر کا، را پیش رو، کرو، میم زبر ما، کروما، عین پیش او، لام زیر لی، اولی، میم زبر ما، اولیما، ہا پیش ہو، دال زیر دی، ہدی، یا زبر یا، ہدیہ، صاد پیش سو، حا پیش حو، صحو، فا پیش فو، صحفو، واو پیش وو، سین زیر سی، وسی، عین زبر آ، وسیع، قاف پیش قو، دال زیر دی، قدی، را زبر را، قدیرا، نون پیش نو، صاد زیر سی، نوسی، را زبر را، نصیرا۔ یہ تو ہو گیا ہجے پڑھنا، ٹکڑے کر کے پڑھنا۔ اب رواں کس طرح پڑھیں گے؟ رسولو، سدوسو، فقیدہ، قتیلہ، نکیسہ، کروما، علیما، ہدیہ، صحفو، وسیع، قدیرہ، نصیرہ۔ اب اس میں ہم ایک اور بات بتا دیں، جس طرح پہلے بتائی تھی کہ را کو پیش کے ساتھ جب پڑھیں گے، پیش اور زبر کے ساتھ جب پڑھیں گے تو پر پڑھیں گے، لیکن زیر کے ساتھ جب پڑھیں گے تو پست آواز میں پڑھیں گے، نیچے کی طرف جائے گی، را کی آواز پر نہیں ہوگا، جیسے را زیر ری، اور الف را زبر رو، را پیش رو، اس طرح پر کریں گے۔